اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمان الہی ہے اللہ جن کو مال دے، استطاعت دے، ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اس لیے حج جو ہے وہ فرض ہے۔ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، یہ ہمارے اسلام کی پول ہیں، ستون ہیں، جن کے اوپر اسلام مکمل کھڑا ہوا ہے۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اقرار کرتا ہے مگر ان میں سے کسی کو ادا کرنے میں تاخیری حربے استعمال کرتا ہے، یا ان میں سے کسی فرض کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ جس کو مال دے، استطاعت دے، ہمت دے، اور پھر وہ حج نہ کرے، فرمایا اسی طرح اگر وہ مر جائے تو یہودی عیسائی ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی وہ اس کے پاس مال تھا، جس مال کو وہ خرچ کر کے حج کر سکتا ہے، اس کے پاس وسائل یعنی فزیکلی مسئلہ طاقت تھی، وہ حج کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا، اسی طرح زندگی بتا دی، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی، یعنی مقصد اسلام سے اتر جائے گا، کفر کی موت مرے گا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ جس کے پاس مال ہوتا اور وہ حج نہ کرتا، آپ کی موجودگی میں وہ فوت ہو جاتا تو امام ابو حنیفہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرماتے تھے اس نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ادا نہیں کیا، اس رکن کو ادا کرنے کی اس کے پاس استطاعت تھی، اس نے ادا نہیں کیا، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، بلکہ جنازے میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ فرض ہے، مال دیا ہے، حج فرض ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی آپ سماعت کریں، ہمارا معاشرہ، لوگ، عورتیں، بچے، سوسائٹیاں کہتے ہیں حج کی بجائے بچیاں بیاہ دیں غریبوں کی، ہسپتال دوائیوں کے بنا دیں، لنگر خانے کھول دیں، بیوہ کی داد رسی کر دیں، یتیم بے آسرا لوگوں کی ہیلپ کر دیں، مہمان مسافر خانے، لنگر خانے بنا دیں، انسانیت کو کھلانے پلانے کا انتظام، ان کی حفاظت کا، یہ سارا کچھ کر لیں، مگر جو حج کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ سارا کچھ کر لے، یہ جو فرض حج کا ہے وہ جب تک ادا نہیں کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب رہے گا، فاسق رہے گا، فاجر رہے گا۔ ہاں، ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، مدینہ ریاست بنانے کے بعد صرف ایک دفعہ حج ادا کیا ہے، عمرے 4 کیے ہیں، فرض حج ایک دفعہ ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صاحب استطاعت زندگی میں ایک بار حج کرے اس پہ فرض ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے پاس مال ہے، وہ نفلی حج کی بجائے اب غریبوں کو کھلائے، یہاں کھلائے، مسئلہ یہاں پہ آ گیا، یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا۔
فرض حج ادا کر لے، اس کے بعد حاجی صاحب ہر سال ہی 10-15 لاکھ نہ خرچ کرن، ہوں وہ خرچہ غریبوں کی بچیاں بیاہ دے، وہ غریبوں پہ خرچ کر دے، مسجد بنا دے، دین کا کام کر دے، اور بیچ میں اللہ نے اور دیا تو کبھی کبھار حج بھی، وہ نفلی حج ہوگا، کرے جتنی دفعہ مرضی کرے۔ فرض حج نہیں چھوڑ سکتے، زندگی میں صاحب مال پر فرض ہے حج، جب تک وہ حج نہیں کرے گا ساریاں نیکیاں خیراتاں کرتا رہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کا جو فرض حج ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ وہ ادا ہوگا تو اور جو مال اس کے پاس اللہ نے دیا ہے اور مال ہے وہ اور جگہ بھی خرچ کرے، غریبوں کو بھی کھلائے سب۔ اب یہاں ایک نکتہ کہ میں مال کو اپنی بچی بیانے پہ ہی خرچ کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو شادی پہ ہی خرچ کرنا چاہتا ہوں، حج نہیں کرنا چاہتا، تو بھی گناہ گار ہیں۔ یہ ہماری شادی کی رسمیں، بچی بچے کی بیاہوں کی رسمیں، منگڑیوں کی رسمیں اسلام نہیں ہے، یہ اخراجات اسلام نہیں ہے، برات اسلام نہیں ہے۔ اتنا لمبا چوڑا جہیز، اتنے لمبے لمبے خرچے، اتنی لمبی میٹنگیں، شادی ہال بکنگ، لمبے لمبے ٹول اسلام نہیں ہے۔ ان چیزوں کو کوئی بندہ کہے جی میں پہلے بچی بچہ بیاہ لوں پھر حج کروں گا، اس لیے وہ حج کو تاخیر کر رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، 25 لاکھ بچی پہ لانا چاہتا ہے، 20 لاکھ بچہ بیانا چاہتا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا بھی، تو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ بچی کی شادی پہ لاکھوں جائز نہیں، بچے کے شادی پہ لاکھوں جائز نہیں۔ بچی بچے کی شادی کے عذر پر اپنا فرض حج قضا کر رہا ہے، اس کو دیر کر رہا ہے، تو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور بھائی مال آ گیا، پہلے اپنا فرض ادا کر، جلدی کر۔ اور بچے بچی کا جو رسم ہے یہ تو ہماری گھڑی ہوئی، نہ خرچہ کرو۔ برات ہے ہی نہیں اسلام میں، بچی کا کاہے کا خرچہ، جو کپڑے ڈالیں ڈالو، بس بھیج دو، 1-2 سوٹ ڈالو، 2 لوگ جو ہیں ان کو گھر میں کھانا دو، رخصت کر دو، کوئی خرچہ نہیں۔ یہ بچی پہ 10-20 لاکھ یا بچے پہ 25 لاکھ کا خرچ کرنا حج کا متبادل نہیں ہے۔ اس خرچے کو دیکھ کر آپ حج قضا نہیں کر سکتے، اس خرچے کو مد نظر رکھتے ہوئے حج آپ معطل نہیں کر سکتے۔ جب مال آ گیا آپ پہ حج فرض ہو گیا، حج ادا کریں۔ یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے، یہ شادیاں بھی چلتی رہیں گی۔ جو ہی مال آیا ہے آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے، مال آیا ہے قربانی فرض ہو گئی ہے، قربانی کریں، حج کریں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ حج کی برکت سے یہ بچی بچے کے معاملے بھی پورے ہو جائیں گے، مناسب طریقے سے کر لو، غیر ضروری رسومات سے۔ اچھا ایک نکتہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے حج کے بارے میں، بوڑھے ہو کر جانا ہے، بوڑھے ہو کر داڑھی رکھنی ہے، نمازی بننا ہے۔ ہاں جی، کٹی عمر بتان عشق میں میر، مرتے ہوئے خاک مسلمان ہوں گے۔ جوانی خرمستیوں میں گزا دی، بڑھاپا اب غفلتوں میں گوایا، سمجھ لے تو نے زندگانی گوائی۔ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے، جوانی مستانی میں گھومتے ہیں، 60 سال تک نہ داڑھی رکھنی ہے، نہ نمازی بننا ہے، نہ حج کرنی ہے۔ جب بیکار ہو گیا، گھر کا نہ گھاٹ کا، بیکار ہو گیا، اب داڑھی بھی رکھ لیں گے۔ ریٹائر ہو گیا، لمبی لمبی چھریاں چلائی تھی جب وہ سروس میں تھا، لمبے لمبے خسارے کیے تھے، لمبی لمبی رشوتیں تھیں جب وہ سروس میں تھا، اب سروس سے ریٹائر ہو کے داڑھی رکھ لی ہے، اب وہ حج کرنا چاہتا ہے بوڑھا ہو کے۔ بتاؤ بوڑھے ہو کے حج ہوتا ہے؟ وہاں حاجیوں کے منظر میں کئی فون میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بیچارے پڑے ہیں، چل نہیں سکتے، پہاڑیوں کی چٹانوں پہ جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، صفا مروہ چلنا ہے، طواف کرنا ہے، میدان عرفات جانا ہے۔ شیطان کو یار یہ سارے کام مشقت والے ہیں، سارے کام ہمت والے ہیں۔ اب بابا جی یہ کیسے کرے گا؟ کیسے صفا مروہ پہ جہاں بھاگنا ہے، جہاں پیدل آرام سے چلنا ہے، 7 چکر کیسے؟ میں تو عمرے پہ گیا تھا تو میرے لیے مشکل ہو گئی تھی، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں بوڑھے کیسے کرتے ہوں گے۔ اللہ غنی، پھر وہاں چیئر ہے، کرسی، اس پہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، مگر جو مزہ
در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی، جوانی کے اپنے ہی مزے، ہر کام میں دلچسپی سے ہوتا ہے، ایسے تھکے گا نہیں، صفا مروہ کرے گا، طواف کرے گا۔ ہمارے ساتھ کئی، ہم بھی خیر ٹھیک تھے، کئی ایسے ینگ بچے جوان تھے جو ہم اگر طواف ایک دفعہ روز کیا تو وہ دو دفعہ کر لیتے تھے، تھکا نہیں۔ بڑھاپے میں ہمارا جو رجحان ہے کہ بوڑھا ہو کے تائب ہوگا، بوڑھا ہو کے داڑھی رکھے گا، بوڑھا ہو کے مسجد میں آئے گا، حج کرنے جائے، یہ غلط ہے، اس کو کنڈم کرو۔ مال جب آ گیا ہے، جس عمر کے حصے میں آ گیا، حج فرض ہو گیا۔ کوئی بچوں کی شادی بیچ میں عذر نہیں ہے کہ بچوں کی شادی میں نے خرچنا ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ فرض حج پہلے فرض حج، بچوں کی شادی پہ خرچہ نہیں، شادی بعد میں، حج فرض۔ ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار بچی جوان ہے، اس کا رشتہ آ گیا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں حج پہ تو تھوڑا سا اگلے سال کر لیں، لیکن بچی بھی سادگی میں نکاح دیں جیسے نبی علیہ السلام۔ میں تو جب سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کاش ہم ایسے ہوتے۔ حضور نبی علیہ السلام رشتہ ڈھونڈنے چلے، اپنی بچی کا رشتہ ڈھونڈنے، تو خود جا کے حضرت علی سے کہتے ہیں بھائی میں تیرے سے بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، حوصلہ ہے ایسا کرنے کا؟ کتنی جھجک میں ہم رہ کر بچیاں بوڑھیاں کر رہے ہیں، خود جا کے کہتے ہیں علی میں بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں قبول ہوگا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، فلاں دن آ جانا۔ فلاں دن آ گئے، مسجد میں 3-4 لوگ بیٹھے، نکاح پڑھایا، رخصت ہو گئی۔ 2-3 چیزیں تھیں، چکی تھی پیس کے خود ہی کھانا بیٹا، تسبیح تھی، جا نماز تھی بیٹا نماز پڑھنا، اور پھر علی چلے جاتے ہیں، نکاح ہو گیا ہے، فرمایا علی تم گھر چلے جاؤ، میں تمہاری امانت چھوڑاؤں گا۔ اور رات کو عشاء کی نماز پڑھائی، آپ نے کہا چل بیٹا فاطمہ تیرا گھر اب وہ ہے، میں آپ کو اس گھر میں چھوڑا ہوں جو تیرا اصلی، ساتھ لیا اکیلے، جا کے اندر رخصت کر کے علی یہ لو اپنی امانت، کوئی برات نہیں، کوئی خچر، یہ تو ہم نے ظلم کر رکھا اپنے آپ پر۔ اللہ غنی، حج کی فرضیت بچے کی شادی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ حج میں ڈیلے کر رہے ہیں، پیسہ ہے، بچہ بچی بیچ میں نہ لائیں، بوڑھے ہونے کی لمبی نہ سوچیں، جس سال مال آ گیا اسی سال قربانی بھی فرض ہوگی، حج بھی فرض ہو گیا، اس کو ادا کریں۔ اب یہاں ایک نکتہ، اگر مال نہ ہو تو کیا کریں؟ غریب بندہ حج کیا کرے گا؟ اس کے لیے میں نے حدیث آج پڑھ رہا تھا، 10 حدیثیں میں نے یہاں نوٹ کی ہیں۔ غریبوں کا حج، اس کو میرے یہ غریبوں کے لیے حج، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا غریبوں کا حج یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور وہیں مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، سورج تھوڑا سا نکل آئے 2 نفل پڑھے، حج کا ثواب۔ دوسرا حدیث فرمایا 2 رکعتیں اشراق کی، 2 رکعتیں چاشت کی، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے حج کا ثواب۔ تیسری حدیث فرمایا جو دین سیکھتا رہے اسے حج کا ثواب۔ اگلی حدیث فرمایا آخری رمضان کے 10 دنوں میں جو اعتکاف بیٹھے 2 حج کا ثواب۔ اگلی حدیث 2 ناراض بھائیوں 2 ناراض مسلمانوں میں صلح کرا دے حج کا ثواب۔ غریبوں کی حج کی بات ہو رہی ہے، جو غریب ہیں انہوں نے پڑھو حج دا یہ ثواب۔ 2 ناراض لوگوں میں صلح کرا دے، کس کا ثواب؟ اور ہم تو ناراض کراتے ہیں صلح کی بجائے۔ اور اگلی حدیث فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد، پھر انتظار کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا حج کا ثواب۔ اور آگے فرمایا کسی امتی کی مشکل کو حل کر دے، کسی مسلمان کے کام آ جائے، مشکل میں مدد کر دے، حج کا ثواب۔
اگلی حدیث فرمایا کسی عالم دین کی، بوڑھے عالم بزرگ کی ہیلپ کرے، وضو کرائے، کھانا کھلائے، تعاون کرے، 70 حجوں کا ثواب۔ اور 10ویں حدیث بھی سن لو، ٹائم ختم ہو گیا۔ فرمایا خوش ہو کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، حج کا ثواب۔ پاس بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ کہنے لگے اگر ہم 3 دفعہ چہرہ دیکھیں خوش ہو کے والدین کا، فرمایا 3 حج کا ثواب۔ وہاں ابو دردہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب 10 بار دیکھ لیں خوش ہو کے، فرمایا 10 حجوں کا ثواب۔ تو بے غریبوں کے حج کا طریقہ جو میں نے عرض کر دی ہے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ۔